محترم حاضرین جلسہ، اب ہم ہمارے اس جلسے کے آخری 2 تقاریر اور ایڈریسز کی اور بڑھتے ہیں۔ میں اب ادباً التماس کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ قاسمی صاحب، امام و خطیب مکہ مسجد چوک بازار ناندیڑ سے، کہ وہ اس ZCI کے سالانہ اجلاس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرعا الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس بامقصد اور عظیم مقصد کے تحت ہونے والے اجلاس کے صدر عالی قدر محترم محمد عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام، معززین حضرات، اور سارے کے سارے یہاں پر جو موجود حضرات ہیں، الحمدللہ یہاں ایک بہت ہی عظیم مقصد کے تحت یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے مقررین حضرات آئے ہیں، ان تمام نے بڑی پرمغز باتیں یہاں پر بیان کی ہیں، انتہائی نفع بخش اور انتہائی مفید، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات اور ایک ایک چیز کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، جو واقعتاً ہم سب کے لیے قابل غور ہے اور قابل عمل ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں پر ہمارا جمع ہونا اس مقصد سے ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارا ایک فریضہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، نماز کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس کو اجتماعی طور پہ ہم کو پڑھنا ہے۔ مثلا جب فجر کا وقت ہوگا، سارے ایمان والے مکلف ہیں اسی وقت میں، اور مسجد کے اندر جا کر الا کہ کوئی عذر ہو، لیکن اسی وقت کے اندر نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اس موقع پہ سارے اہل ایمان جہاں کہیں دنیا کے اندر روئے زمین پر بستے ہوں، ان کو رمضان شریف کے مہینے ہی کے اندر اجتماعی طور پہ ان کو رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے۔ مغرب کے وقت اجتماعی طور پہ ان کو افطار کرنا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے ہی میں ان کو اعتکاف کرنا ہے۔ حج کا جب موقع آئے گا، اجتماعی طور پر ہی ان کو 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 5 ایام میں سارے کے سارے احکامات کو ادا کر دینا ہے۔ یہ 3 چیزیں، اب اس کے اندر جیسا کہ ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں، اعتکاف کرنا ہوا، پھر اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے، بقرعید کے موقع پہ ان کو ادا کرنا ہے۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جن کو اجتماعی طور پہ سارے اہل ایمان کو ایک ساتھ، ایک وقت، ایک مہینے کے اندر یا ایک وقت میں ان کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ جو اسلام کا اور دیگر اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کے اندر ادائیگی کے اندر اجتماعیت کو نہیں رکھا گیا ہے، عشر کو بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ ہاں، اجتماعی طور پر ہم جمع کر کے یہاں پر ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے اجتماعی نظم ہو، یہ یقیناً قابل تعریف ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عشر کا معاملہ ہے، کھیتی اللہ رب العزت نے مجھے دی، آپ کو دی، آپ کو دی، آپ کو دی۔ جس روز جس شخص کے پاس کوئی اناج یا اسی طریقے فصل آ جائے، حکم خدا بندی ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس روز فصل کٹ کے آ جائے اسی روز اس میں سے عشر یا نصف عشر، جو تفصیل احکامات علماء کرام سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج میرے پاس کھیتی کا اناج آ گیا، آج مجھے دینے کا حکم ہے، کل آپ کے پاس پسوں
تاکہ پورے سال بھر کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے اور ضرورت مندوں کی پوری ہوتی رہے۔ اس لیے یہاں پر ایک ساتھ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، جس شخص نے جب کاروبار شروع کیا یا اس کے پاس جو رقم آئی، سال کے 2 کنارے 2 سرے جس کے جب ختم ہو رہے، کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی 10 شوال کو، کسی کے اوپر ہوگی 11 کو، کسی کو 12 کو، کسی کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو، کسی کو محرم کی 10 تاریخ کو، کسی کو ربیع الاول میں، تاکہ سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ چونکہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا رمضان شریف کا مہینہ آنے دو اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ ابھی ظہر کا وقت اگر ہوا تو ہم اس وقت ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں بالفرض، چلیے ٹھیک ہے ظہر کا وقت ہونے میں ہے، لیکن عصر کی نماز آپ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب نہیں پڑھ سکتے، عشاء نہیں پڑھ سکتے، کل کی تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے ہم رمضان شریف کے روزے پیشگی نہیں رکھ سکتے ہم۔ اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں، جس کو وقت سے پہلے یہ جمعہ کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے، عید الفطر عید الاضحیٰ نہیں پڑھ سکتے ہم، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ آئندہ 10 سال کی زکوٰۃ بھی کوئی شخص پیشگی ادا کرنا اگر چاہے، شریعت نے اس کے اندر گنجائش رکھی ہے۔ حالانکہ نماز فرض نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کی چونکہ اس سے ضرورت وابستہ ہے، اس لیے حکم خداوندی جو ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس بارے میں وضاحت کی علماء کرام نے کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اور اس نے اگر زکوٰۃ دے دیا، پیشگی دے دیا، جس وقت کے سال ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کا حساب کر لے گا کہ ابھی میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، 2 مہینے پہلے میں نے دے دیا زکوٰۃ، جب 2 مہینے کے بعد جب وہ حساب کرے گا، لہٰذا اگر اس نے 10,000 روپے اگر دے دیا تھا، 40,000 روپے زکوٰۃ اگر فرض ہو رہی تھی، اب اس کے بعد وہ شخص 30,000 روپے دے ڈالے گا، 10 کو شامل کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک شخص بھوکا مر رہا ہے، آج اس کو ضرورت ہے، آج پریشان حال ہے، اور ہم کہیں گے نہیں بھائی 2 مہینے کے بعد آؤ، میرے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اب وہ بیچارہ چلا گیا کسی اور کے پاس، وہ کہہ رہا 6 مہینے کے بعد آؤ، کوئی کہہ رہا بھائی 8 مہینے کے بعد آؤ، اس وقت تک اس نے کرنا تو کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا بندوں کی ضرورت چونکہ مقدم ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے عائد کے فریضے کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، یہ حکم ہے اس کے اندر۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو غربا، جو ضرورت مند، جو فقراء ہمارے پاس آتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، بڑی اچھی بات، دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے، چونکہ حکم خداوندی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ السَّبِيلِ، یہاں پر حکم دیا گیا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی مال ہمارے پاس زکوٰۃ کا ہے، صدقے کا ہے، حکم یہ دیا گیا ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ الصدقۃ المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، فرمایا حدیث پاک میں کہ مسکین کو صدقہ کرنا یہ ایک نیکی ہے، اور وہی اگر کسی کو صلہ رحمی کے طور پہ دیا جائے اپنے رشتہ دار میں، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، جو بھی جن سے ہمارا رشتہ دار ہے، وہی علی ذی الرحم سنتان، فرمایا گیا اس کے اندر دوگنا ثواب ہے۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے، صلہ رحمی کا۔ 1 روپیہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے کہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے سوائے کلمہ طیبہ کے، اس کو 1 روپیہ دینے پر 1 روپے کا ثواب۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار کو اگر دیا جائے گا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ صدقات یعنی سنتان، دوگنا ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جب زکوٰۃ، صدقات، یہ جو بھی ہمارے پاس رقم ہوگی اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غیرت مند اور خوددار ہونے کی وجہ سے کسی کے دروازے پر جا کر وہ بات نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے مال میں حق ہے للسائل، مانگنے والوں کا، جو دروازے پر آئے، جو دروازے پر جو آتا ہے کوئی شخص، واقعتاً کوئی اس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کون کس کے در پہ جاتا ہے، وقت مجبور کر کے لاتا ہے۔ بندہ پرور بات ہے یہ صرف اتنی کہ بندہ بندے کے کام آتا ہے، کب کسی کی ہمیشہ چلتی ہے، شام ہوتے ہی دھوپ ڈھلتی ہے۔ تو کوئی شخص اگر آیا، جیسا کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب بتلا رہے تھے
کسی نے کہا میرے کاروبار ٹھیک نہیں، پریشان، ارے بھائی چلتا، یہ دنیا دار التکلیف ہے، دار السرور آخرت ہے اور دار الفرحت آخرت ہے، یہ بول کے بات کو کول نہیں دینا، گلی کی طرح اچھالنا نہیں ہے، سوچنا چاہیے یہ شخص ہم سے بول رہا ہے، اس نے اپنا ہمدرد سمجھ کر، اپنا خیر خواہ سمجھ کر ہمارے پاس آیا ہوگا وہ شخص، اور یہ کہا ہوگا کہ میرا مسئلے کا حل یہاں پر کچھ نکلے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے اس کو تسلی خالی دے دینا، ارے بھائی یہ چلتا ہے، یہ الگ چیز ہو گئی، لیکن دیکھنا اس کے کہاں پر پریشانی ہو رہی ہے، کیوں تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس مسئلے کا حل میں کیا نکال سکتا ہوں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یہ بات فرمائی گئی حدیث پاک میں۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وفی اموالہم، لوگوں کے مالوں میں حق ہے فرمایا گیا، للسائل، مانگنے والے کا، والمحروم، جو غیرت اور خودداری کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ لیکن کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ تو ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے ظاہری لباس کی وجہ سے یا اسی طریقے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمارے پاس یہ جو نظم کیا جا رہا ہے بڑا قابل مبارکباد ہے۔ اس کی وجہ سے نہ غرباء کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حق مار دیا گیا، مدارس والے آ گئے لہٰذا انہوں نے حق مارا، اب تیسری ٹیم میدان میں کود گئی، اجتماعی طور پہ لاؤ بھائی پیسہ، لاؤ بھائی لاؤ پیسہ، جس کا جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ برابر ملنے والا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سامنے والے کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، چونکہ آج عالم یوم خودکشی جیسا بتلایا گیا ہے، وہ بھی اس طریقے سے متعلق سمجھے۔ حضرت مولانا محمد عبد الکریم صاحب پارک رحمۃ اللہ علیہ مسلم فصلہ بورڈ کے وہ یعنی خازن بھی رہ چکے ہیں، بڑی قابل شخصیت، ان کا نام بھی سنا ہوگا آپ حضرات نے بہت ساروں نے، اور ان کو دیکھا بھی ہوگا یقینی طور پہ۔ وہ ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے، تقریر کے لیے بمبئی گئے ہوئے تھے، جہاں پر آپ کا قیام تھا، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آپ کے کمرے میں آ گیا بغیر کوئی اطلاع کرے کہ ہم سمجھ، حضرت تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں بھی کیا ارادے اس کے، میرے بیان سے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، ان کو ناگوار گزری ہوگی۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہو جائے بسم اللہ، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ کیا کہا اس نے؟ حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، ہو جائے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں کہہ رہا ہوں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، میں خودکشی کرنا میں چاہ رہا ہوں، اور آپ اس سے بجائے روکنے کے مجھے مت کرو بھائی، نہیں کرنا حرام ہے، جو جیسا کرتا قیامت تک ویسے جلتا، یہ باتیں بولنے بجائے آپ مجھے الٹا ہی کہہ رہے، ہو جائے بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ارادہ خودکشی کرنے کا نہیں ہے، اس لیے تو میں نے کہا ہو جائے بسم اللہ۔ اس لیے کہ جس کا ارادہ خودکشی کرنے کا ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے، کسی سے رائے نہیں مانگتا ہے، بس گیا کر لیتا انہیں، چھلانگ مار دیا، پٹری پر سر رکھ دیا، جو کرنا ہے کر لیتا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد آگے کی بات، یہ بات ہو گئی، اس نے کہا خودکشی کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا ہو جائے بسم اللہ۔ پھر گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پریشان حال ہوں۔ دیکھیے وہی بات ہمارے جو یہاں پہ جو نظم قائم کیا گیا اسی کے تحت، میں پریشان حال ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بمبئی ہے، آج کی ممبئی، پرانی بمبئی، چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بمبئی شہر ہے، یہاں ہر اچھی بری چیز بک جاتی ہے، یہ لو 200 روپیے، وہی جو بات ہے نا کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لو 200 روپیے اور گاڑا لگاؤ یہاں پہ پھل کا گاڑا لگاؤ، اور یہ تمہارے جو سوٹ بوٹ ہے نا اس کو اتار کے پھینکو۔ آپ نے فرمایا یہی چیز تم کو کام نہیں کرنے دے رہی، کرتا پائجامہ پہنو، آدمی کو شرم ہی نہیں آتی، یہ گلی میں چلے گا ادھر چلے گا کیا فرق پڑنے والا ہے، لیکن سوٹ بوٹ پہن کے اگر ٹیپ ٹاپ میں رہ کے شان و شوکت سے رہ کے اگر تم کریں گے نا پھر کام نہیں کر سکتے۔
آپ نے نکالے 200 روپے جیب میں سے دیے. یہ اپنی طرف سے کسی کی مدد کرنا اس میں کہا جاتا ہے. دیے 200 روپے اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور جا کر پھل بیچنا شروع کرو. اب ہو گیا, اب یہ بات آئی گئی چلی گئی, وہ نوجوان چلا گیا. اب اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت کا پھر وہاں پر آنا ہوا بیانات وغیرہ سلسلے میں کسی چیز سے. اس کو پتہ چلا, اب وہ اچانک وہ شخص آیا اور حالت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی تھی, ظاہری حالت, لباس وغیرہ اچھا, اور حضرت بھی بھول گئے ساری بات کو. پھر اچانک آنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تو نہیں پہچانا. فرمایا کہ 2 سال پہلے میں نے جس جوان نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہو جائے بسم اللہ, پھر میں نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا آپ کے سامنے. اب اس کے بعد آپ نے 200 روپے مجھے نکال کر دیے تھے. الحمدللہ میں جب سے کاروبار کر رہا ہوں میری حالت, معاشی حالت الحمدللہ بہت اچھی سدھر گئی. حضرت خوش ہوئے, دعا دیے. تو میں بتلا رہا تھا اگر کسی کی مدد کی جائے گی تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بڑی اچھی شروعات کی گئی ہے. ایک شعر کے اوپر بات ختم کر دیتا ہوں. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیر. ابھی آپ حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ خازمی سے سیر حاصل گفتگو سماعت فرما رہے تھے.